بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی ابدی سلامتی، بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یاد رکھیں، اللہ کا نور ہر سمت برستا ہے۔ جو خوش نصیب شخص عصر کی نماز کے بعد یہ بابرکت آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ تعالی 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ میرے محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جن میں سے ایک اہم رکن نماز بھی ہے، اور اس کی 5 فرض نمازیں مسلمان کی روحانی زندگی کا اصل مرکز ہیں۔ ان میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص فضیلت اور اہمیت ہے، لیکن عصر کی نماز کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر امتیازی اہمیت دی ہے۔ یہ نماز دن کے اس وقت میں ادا کی جاتی ہے جب انسان اپنی دنیاوی مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کی بروقت ادائیگی مومن کی سچی بندگی اور عشق الہی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر نمازوں کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن عصر کی نماز کو خصوصی اہمیت کے ساتھ الگ سے بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد باری تعالی ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ کے حضور مکمل ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ علماء اکرام کی اکثریت کے نزدیک الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہی ہے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر عصر کی نماز کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ تو اللہ والو، ہمارا آج کا وظیفہ بھی عصر کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھنے کا خاص وظیفہ ہے، کہ جس سے اگر کوئی صرف 7 بار پڑھ لے تو 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ رب العزت اسے عطا کر دے گا۔ اس بندے پر انوار کی بارش برستی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو جلد سے جلد دور کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی پیچیدہ الجھنیں ہوں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا نازک وقت ہوتا ہے جس میں انسان دنیاوی مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور انسان ساری مصروفیات کو ایک طرف چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں اس کی سچی عبادت کرتا ہے، عبادت کی فکر میں وہ نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا جہان کی تمام الجھنیں ختم کر کے بے پناہ خوشحالی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ انسان زندگی کے قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے۔ اسے رزق، مال و دولت وافر مقدار میں عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتیں اور بے حد برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کی اولاد بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے، اور جو بدقسمت شخص اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے زندگی کی الجھنیں مزید بڑھا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی عصر کی نماز نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑ دے، گویا اس کے اہل و عیال، مال و دولت، یعنی سب کچھ اس سے چھین لیے گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی، تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے بعد جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی سے
اگر کچھ بھی سچے دل اور تڑپ سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا سارا نیک عمل برباد ہو گیا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان کے تمام گزشتہ نیک اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اور ہولناک محرومی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی اس مستند حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہو کر انسان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عصر کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کی بڑی بشارت ہے۔ عصر کی نماز انسان کو دنیا کی فضول مصروفیات سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں لے آتی ہے۔ دن کے اس وقت جب کاروبار، تجارت، ملازمت اور دیگر دنیاوی امور میں انسان پوری طرح مشغول ہوتا ہے، اس وقت نماز کا ادا کرنا بندے کی اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دن کی شدید تھکن کے بعد نماز عصر پڑھنا بندے کی قوت ارادی کو بے حد مضبوط کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو سستی اور غفلت کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کریم کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب مسلمان عصر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں میں مثالی اتحاد، بھائی چارہ اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ اسلام میں جس عمل کی بہت تاکید ہو اس کو چھوڑنے پر سخت وعید بھی آتی ہے۔ عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ حدیث ایک خطرناک تنبیہ ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان اٹھا سکتا ہے۔ آج کے اس مادی دور میں جب دنیاوی مصروفیات، کاروباری دباؤ اور سوشل میڈیا انسان کو غفلت میں مبتلا کر چکے ہیں، ایسے میں عصر کی نماز ایک عظیم نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ نماز ہمیں ہر پل یاد دلاتی ہے کہ دنیا کے اس دور میں اللہ تبارک و تعالی کو یاد رکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ یہ نماز ہماری روحوں کو سکون، دل کو اطمینان اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں اور آپ کے گھر میں اللہ رب العزت کا نور برسے تو آپ یہ آیت لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا اور برتر عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے ہاں سب سے بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہو؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد اللہ رب العزت کو دل و جان سے یاد کرنا، اور یہ عبادت دین اسلام میں سے ایک نہایت عظیم عبادت ہے۔ ذکر معمول کی تکرار، آیات قرآنی یا کتب حدیث میں مذکور دعاؤں کو بآواز بلند یا آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ زندگی کی اس تیز ترین بھاگ دوڑ میں انسان اکثر اپنے اصل مقصد کو فراموش کر بیٹھتا ہے، جس سے دل پریشان ہوتا ہے، ذہن بوجھل ہو جاتا ہے اور روح بے چین رہتی ہے۔ ایسے میں ایک ہی عمل ہے جو دلوں کو ابدی سکون بخشتا ہے، اندھیروں میں روشنی بن کر چمکتا ہے اور بندے کو اس کے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ وہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو حقیقی سکون حاصل ہوتا ہے۔ ذکر صرف زبان سے چند الفاظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی وہ خاص کیفیت ہے جو انسان کو اللہ تعالی سے جوڑ دیتی ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہے، الحمدللہ کہہ کر شکر گزاری کا بھرپور اظہار کرتا ہے، اور اللہ اکبر کے ذریعے اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ذکر ایسی روشنی ہے جو نہ صرف دنیا کے اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے، بلکہ قبر کی تنہائی میں بھی اجالا کرتی ہے۔ فرشتے ان محفلوں کو اپنے نورانی پروں سے گھیر لیتی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہوتا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کرنے والوں کا ذکر اپنی خاص محفل میں فرماتا ہے۔ ذکر کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، دل پاکیزہ ہوتا ہے اور روح کو قرار آتا ہے۔ یہ عمل ہر حال اور ہر مقام پر کیا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ نیند سے پہلے بھی اپنے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے زندہ رکھیں۔ اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر سے مزین کریں۔ یاد رکھیں، جو زبان دنیا میں اللہ کا ذکر کرتی ہے، وہ زبان کل میدان محشر اور جنت میں حمد کے نغمے گائیں گی۔ میرے محترم ناظرین، ذکر کرنے سے دنیاوی فائدے بھی بے شمار ہوتے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ یقیناً اللہ کا ذکر صرف آخرت کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی بے شمار فائدے رکھتا ہے۔ انسان کی روح، جسم، ذہن اور زندگی کے ہر پہلو پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نیچے ذکر کرنے کے دنیاوی فائدے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، دل کا سکون اور ذہنی سکون۔ ذکر کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ خبردار، اللہ تبارک و تعالی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج کی تیز رفتار زندگی میں جہاں ہر انسان بے چین، پریشان اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، وہاں ذکر ایک ایسی دوا ہے جو دل کو ٹھہراؤ، اعتماد اور سکون دیتی ہے۔ نمبر 2، ذہنی دباؤ اور بے چینی میں کمی۔ ذکر ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے تو ایک خاص روحانی رابطہ قائم ہوتا ہے جس سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ طبی تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ مسلسل ذکر کرنے سے ذہن کو راحت ملتی ہے، نیند بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن جیسے مسائل کم ہوتے ہیں۔ نمبر 3، رزق میں برکت۔ ذکر کرنے سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 4، پریشانی اور مصیبتوں سے حفاظت۔
ذکر ایک روحانی ڈھال ہے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیطان، حسد، نظر بد اور دوسری تمام برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بہترین مثال ہے کہ جس طرح ذکر مصیبت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 5، جسمانی صحت پر مثبت اثرات۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ذکر خاص طور پر اللہ کا نام دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں آتا ہے اور اندرونی سکون جسم کی مجموعی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ نمبر 6، نیکیوں میں اضافہ اور برے کاموں سے بچاؤ۔ جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی سوچ مثبت ہوتی ہے اور برے کاموں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، بے شک نماز اور ذکر انسان کو فحاشی اور برائی سے روکتے ہیں۔ نمبر 7، وقت کی برکت اور زندگی میں نظم۔ جو انسان ذکر میں مشغول ہوتا ہے وہ وقت کی قدر کرتا ہے، اس کے کام میں برکت پیدا ہوتی ہے اور زندگی میں ایک خوبصورت نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 8، تعلقات میں بہترین۔ ذکر انسان کے اخلاق کو نرمی بخشتا ہے۔ جب دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے منور ہو تو زبان سے بھی نرم باتیں نکلتی ہیں۔ ایسے شخص کے تعلقات اپنے گھر والوں، دوستوں اور معاشرے کے لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ نمبر 9، مشکلات میں آسانی۔ ذکر کرنے والا شخص جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ گھبراہٹ کے بجائے صبر اور توکل کے ساتھ سامنا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راستہ دکھاتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے ناظرین، جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے آخرت میں بھی کافی انعامات رکھے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ذکر الہی کرنے والوں کے لیے آخرت میں بے شمار انعامات اور بلند درجات مقرر کیے گئے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ذکر کرنے والوں کی فضیلت اور انہی میں ملنے والے اجر و ثواب کو بڑے جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نیچے تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ ذکر کرنے والے بندے کو آخرت میں کیا کیا انعامات ملیں گے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور محبت۔ ذکر کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، یعنی قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کے خاص قرب اور حفاظت میں ہوگا جس نے دنیا میں اس کا ذکر کیا۔ نمبر 2، میزان عمل میں بھاری نیکیاں۔ ذکر کرنے والوں کے اعمال کا پلہ قیامت کے دن بھاری ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے جو زبان پر ہلکے رحمان کو محبوب اور میزان میں بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ذکر قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا۔ نمبر 3، جنت میں اعلیٰ مقام۔ ذکر کرنے والے کے لیے جنت میں خاص درجات ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے وہ بندے جو ذکر کثیر کرتے ہیں وہ قیامت کے دن جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے۔ نمبر 4، قبر کا سکون اور روشنی۔ ذکر کرنے والا شخص دنیا سے ایمان اور روحانی روشنی کے ساتھ رخصت ہوتا ہے، اس کی قبر منور ہوتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، میدان محشر میں سایہ۔ قیامت کے دن جب سورج نیزے پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ایسے میں ذکر کرنے والوں کو عرش الہی کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے خوف خدا میں آنسو نکلے، اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 6، فرشتوں کی گواہی۔ جو بندہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے، قیامت کے دن فرشتے اس کے ذکر کی گواہی دیں گے، اور وہ بندہ اللہ کے حضور شرم سے نہیں جھکے گا بلکہ فخر سے سر بلند ہوگا۔ نمبر 7، مغفرت اور جہنم سے نجات۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والوں کو مغفرت عطا فرمائے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ کہتا ہے، اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور وہ دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، جنت کے باغات میں داخلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا، ذکر کی مجالس، یعنی دنیا کی مجالس ذکر آخرت کی جنت کا راستہ ہے۔ نمبر 9، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یاد ملنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ قیامت کے دن جب سب کو اپنی فکر ہوگی، ذکر کرنے والا بندہ اللہ کی یاد میں ہوگا، یہ اس کے لیے سب سے بڑا شرف ہے۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ جو بندہ درود و سلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن یقینی ہے۔ فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دل سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری زبان اور دل میں ہر وقت اپنا ذکر جاری فرما دے، آمین۔ تو میرے محترم ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے اس خاص وظیفے کی طرف کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اس وقت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا کلام جو کہ ہدایت، رحمت، شفاعت اور نور ہے، قرآن مجید کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، کیا تم جانتے ہو قرآن پاک میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ پھر فرمایا، یہ آیت عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ آیت آیت الکرسی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے جنت میں داخلے کے لیے صرف موت رکاوٹ ہے۔ آیت الکرسی نہ صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے، جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام دیتی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، آپ نے یہ آیت نماز عصر کے بعد کسی طرح پڑھنی ہے۔ اس طریقہ کار کو آپ غور سے سنیں اور سمجھیں۔ آپ جب نماز عصر باجماعت یا اکیلے ادا کر لیں تو عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ حصول ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی ایک مرتبہ آپ سماعت فرما لیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بلند بالا عظمت والا ہے۔ محترم ناظرین، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو پڑھنا ہے، اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ رب العزت کی خاص نگاہ میں رہتی ہے، اس کے گھر پر، یہاں تک کہ ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آیت الکرسی عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اللہ کریم آپ کو عطا فرمائیں گے، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور میرے محترم ناظرین، جو یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اور دعا آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ مانگنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا ذریعہ صرف دعا ہی ہے۔ اور دعا کے اول و آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھے بغیر
دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، اس لیے اول و آخر درود پاک پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اللہ سے مانگیں، اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام حصول برکت اور ثواب کے لیے کمنٹ باکس میں تحریر فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔